أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک بیان نہ کیجئے اپنا خواب اعلی اخوتک اپنے بھائیوں سے فیکیدوا لک کیدا پس وہ آپ کے لیے تدبیر کریں گے نقصان پہنچانے کی ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اسی طرح آپ کو برگزیدہ بنایا آپ کے پروردگار نے رب العالمین آپ کو برگزیدہ بنائیں گے وَيُعَلِّمُكَ اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے من تأویل الاحادیث باتیں ٹھکانے لگانا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے اپنی نعمت کو آپ پر وعلی آل یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی پوری آل پر کما اتمہا علی ابویک جیسے اس نے پوری کی نعمت آپ کے آباء اور اجداد پر من قبل اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر ان ربک علیم بے شک آپ کا پروردگار سب کچھ جاننے والا حکیم حکمت والا ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے اس سے پچھلی آیت میں جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے اس خواب کا ذکر کیا تو اس سلسلے میں نے خواب کی تھوڑی سی حقیقت گزشتہ درس میں عرض کر دی تھی یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو فوراً بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی میں نے کل عرض کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں اور 4 بیویوں کی اولاد تھے 12 بیٹے ان میں سے یوسف اور بنیامین یہ سب سے چھوٹے تھے اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ چونکہ ان کی والدہ بھی حیات نہیں تھی فوت ہو چکی تھی تو یعقوب علیہ السلام کی ان کی طرف توجہ بھی بہت زیادہ تھی یہ چھوٹے بھی تھے اور میں نے عرض کیا تھا کہ پھر نبوت کی جو روشنی ان کی پیشانی میں چمک رہی تھی اس کا اپنا ایک خاص شان تھی اس کی بھی تو یہ تمام باتیں تھی اس سے بھائی چڑھتے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً نصیحت فرمائی کہ بیٹا آپ نے مجھے تو یہ بتا دیا ہے خواب لیکن لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اپنے ان بھائیوں کو نہ بتانا فیکیدوا لک کیدا پس یہ بھائی آپ کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کریں گے کیوں سمجھدار ہے وہ یہ خواب بڑا واضح تھا کہ انی رأیت 11 کوکبا تو 11 تو بھائی ہی ہے اور وہ شمس والقمر ماں باپ ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بعد میں کوئی بہت بڑا مقام ملنے والا ہے، سیادت ملنے والی ہے، اور اس بات کو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا آپ یہ بات نہ بیان کیجئے۔ یہاں یہ میں ایک بات عرض کر دوں، آج جو نئی جنریشن ہے ان کی بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے، گھروں میں مل کر بیٹھنا ختم ہو گیا۔ نوجوان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن کم از کم یہ جو ہم 50-55 کے گیڑے میں ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہم سے بڑے ہیں، میں اس لیے یہ بات تھوڑی بہت سمجھتا ہوں کہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے دیہات میں یہ معاملات ذرا دیر سے پہنچے۔ میں شاید پہلے بھی ایک آدھ دفعہ عرض کر چکا ہوں گا، اپنے آپ بیتی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کی ترتیب صرف ہمارے نہیں، یعنی پورے علاقے میں یہ صورتحال ہوتی تھی، مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کے فوراً بعد کھانا تیار، اور جیسے ہی کھانا کھایا تو اب عشاء کی نماز تو پڑھنی ہے، الحمدللہ یہ ایک ترتیب تھی نماز کی۔ تو عشاء کی نماز تک گھر کے جتنے بچے ہوتے تھے ان کو نماز، کلمے، یہ صورتیں وغیرہ یہ سکھانا ماں باپ کا کام۔ اب تو خیر ماشاءاللہ بہت بڑی نیکی کوئی کرتا تو مدرسے میں آ کر کہتے قاری صاحب انہوں نے نماز نہیں سکھانی، ان کو جی کلمے بھی سکھائے۔ تو معذرت کے ساتھ کیا یہ کسی ہندو کے گھر سے آتا ہے؟ کلمے بھی میں سکھاؤں، نماز بھی میں سکھاؤں، گھر میں صرف اور صرف آپ نے ان کو کارٹون سکھانا ہے، آپ نے صرف فلمیں سکھانی ہیں، آپ نے ڈرامے سکھانے ہیں، یہ ترتیب ہوتی تھی۔ اچھا، اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا تھا، مل بیٹھنا نصیب ہو جاتا تھا۔ بچے تو بچے ہوتے تھے لیکن بڑے کچھ بات بھی کر لیتے تھے کہ آج فلاں جگہ ایسا ہوا، کوئی عبرت کی بات ہوتی، کوئی سبق آموز بات ہوتی، تو بڑا گھر میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو بیٹا وہ فلاں جگہ ایسا ہوا ہے، تو یعنی اپنے تجربات شیئر کرتے تھے۔ نئی جنریشن کو جو جس چیز کا پتہ چلتا تھا 50 سال بعد، وہ والد 50 سال پہلا اپنا تجربہ اس کے ساتھ کیا کر لیتا تھا؟ شیئر کر لیتا۔ اور آج پھر ایک وقت آیا کہ یہ وقت لے لیا۔ میں اپنے گھر کی بات کروں تو ریڈیو نے، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے بچے جو ریڈیو کو جانتے بھی نہیں کہ ریڈیو بھی کیا بلا تھی۔ پھر ریڈیو کے بعد شہروں میں یہ وقت لے لیا کس نے؟ ٹی وی نے۔ اور مجھے یاد ہے کہ مغرب کے بعد باقاعدہ جب ہم پشاور میں تھے پڑھتے تھے تو وہاں کی ترتیب کچھ اور تھی، گھروں میں جا کر، اب تو اللہ نے بڑی آسانیاں کر دی ہے، مسجد میں 8-10 طالب علم ہوتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ان کے لیے کھانا مانگ کر لے کر آتے تھے گھروں سے۔ اب بچے ہوتے تھے تو جا کر جس گھر میں جانا ہے، بچے پردہ وغیرہ نہیں کرتے، چھوٹے بچے ہمارے 8-9 سال عمر تھی، تو وہاں سیدھے اندر چلے جانا، اور جب اندر جانا تو اندر ٹی وی لگا ہونا، تو 2-4 منٹ ہم بھی کھڑے ہو جاتے۔ ادھر جاتے تو بھائی وغیرہ بڑے غصے ہوتے کہ یہ کیوں لیٹ ہوا؟ جی لوگوں وہ کہتے تھے اچھا ابھی کھانا بن رہا ہے، جھوٹ بوٹ کر کے، تو وہ ٹائم تو ہم نے وہاں لگایا ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ٹی وی کا۔ مغرب کے بعد اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پھر ایک ڈرامے کی صورت شروع ہو گئی، اور ہر گھر میں تو ٹی وی ہوتا نہیں تھا، محلے کے سارے بچے ایک گھر میں اکٹھے ہوتے تھے اور وہ ڈرامہ دیکھتے تھے، کبھی عصر سے لے کر مغرب تک، کبھی مغرب سے لے کر عشاء تک، اور اس میں مغرب کی نماز بھی بعض اوقات چلی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس چیز کا وقت اس نے لے لیا،
اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دور بھی دیکھ لیا کہ ہر ایک کے پاس جیب میں ٹی وی آ گیا، بچہ وہاں منہ کر کے اپنا، بیٹا ادھر، بیٹیاں ادھر، ماں ادھر، باپ ادھر، ہر ایک اپنے کام میں کیا ہے، مصروف ہے. کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، ایک گھر میں ہو کر بھی ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی باپ بشمول میرے، مجھے آقا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے. حقیقت یہ بشمول میرے، ہم اپنا کوئی تجربہ بچوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کرتے، یا بچے ہمیں کچھ بتاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، یا کچھ ہوا، ہم ان سے سن کر ان کی آگے رہنمائی کرتے. نہیں نہیں نہیں، کچھ بات پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے، مل بیچنا. وہ جو ہم سنتے تھے نفسا نفسی، ہاں، سمجھ آتا تھا کہ نفسا نفسی کیا ہوگی. ہم سوچتے یار یہ کیسے ممکن ہے کہ سب مل کر بھی کیا ہے، نفسا نفسی، ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوگا یہ وہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی پریشان ہو گئی. فرمایا کہ قیامت کے دن حفاتن عراتن غرلت، کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، جسم پر لباس نہیں ہوگا. جسم پر لباس نہیں ہوگا، حضور یہ کیسے؟ تو کانپ گئی اما. فرمایا ہمیرا کسی کو کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. لیکن آج وہ چیز کیا ہے، موبائل نے دکھا دیا ہے. یقین کریں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے، پنکھا بند ہو جاتا ہے، بچوں کو پتہ نہیں چلتا لائٹ چلی گئی. ایسا کہ نہیں ہے؟ یہ گھر گھر کی کہانی. آپ ہاں نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اس سے اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے. ایسی صورتحال یہ کیا ہے؟ بچے نے خواب دیکھا، والد سے شیئر کیا، والد اب آگے کیا کر رہا ہے، تربیت کر رہے ہیں. والد کیا کر رہے؟ ہاں ہاں بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں ہے. اچھا ابا جی فلاں جگہ وہاں لڑکے نہ دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے. اچھا بات ہے کس بات؟ اچھا بیٹے آپ نے ایسی بات نہیں کرنی ورنہ آپ کے ساتھ بھی کیا ہوگا، لڑائی ہوگی، آپ کے ساتھ بھی ایسا برا ہوگا، آپ بھی ایسے نہیں. اب پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں ہے. تو یہ نئی جنریشن کی میں سمجھتا ہوں نئی پود جو ہمارے آنے والے بچے ہیں، ان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم اپنے تجربات ان کو نہیں دے سکتے. جو ہمیں ہمارے والدین نے کچھ تھوڑے بہت بتائے، الحمدللہ کہ نہیں بیٹا یوں نہیں یوں کرنا، یوں نصیحت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ آگے ہم اپنے بچوں کو منتقل نہیں کر سکے. حقیقت ہے وجہ کہ ٹائم ہی نہیں ہے، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور نہ بچے سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم بتانے والے، اور نہ بچے سننے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں بس چھوڑیں جی کہ چکروں میں پڑے، اچھا میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم اپنے کاموں میں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. وہ آپ کے لیے تدبیر کریں گے، بری تدبیر. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ بھی جو یہ سب کچھ کریں گے اس وجہ سے کہ شیطان کیا ہے، ان کو وسوسے ڈالے گا، اور شیطان تو چاہتا یہی ہے. شیطان کا سب سے محبوب ترین مشغلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے دو انسانوں کو لڑا دیا جائے، اور جتنا قریبی لڑتے ہیں اس کو اتنا ہی مزہ آتا ہے. بھائی بھائی سے لڑ جائے، اور سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی کا ہے. جب میاں بیوی ایک سے دوسرے سے لڑتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے اس سے بڑی خوشی مجھے کوئی اور نہیں. یہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. اور آگے ان کو مستقبل کے حوالے سے بتا دیا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. اور اسی طرح آپ کو برگزیدہ بنائیں گے آپ کے پروردگار. یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ
معلوم یہی ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو نبوت کے عظیم نعمت سے سرفراز فرمائیں گے. اور دوسری بات وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو باتیں ٹھکانے لگانے کا گر سکھائیں گے. تعبیر الاحادیث سے یا تو یہ ہے خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر. اور یوسف علیہ السلام نے جیل میں تعبیر بتائی، اور پھر عزیز مصر نے خواب دیکھا اور اس کی بھی تعبیر عجیب و غریب خواب ہے، تعبیر عجیب و غریب ہے. یہ تو بہرحال فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تعبیر الاحادیث سے مراد ہے قوت فیصلہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے. بعض لوگوں کے اندر قوت فیصلہ نہیں ہوتا، وہ کوئی جس کو ہم کہتے ڈیسیجن لینا، قوت فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں یہ کام کر دوں. وہ کہتے اچھا یہ کریں کہ یہ کریں، اچھا یوں کریں، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. رسک لے کر کیا ہے، ایک چھلانگ بندہ لگا دیتا ہے آگے اللہ کو جو منظور. تو یہ تعبیر الاحادیث سے مراد قوت فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے نوازیں گے کہ آپ کے اندر قوت فیصلہ ہوگا، اور آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں گے تو کر گزریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کروں نہ کروں، ایک قدم آگے دو پیچھے، پھر دو قدم آگے پھر تین پیچھے، ایسا نہیں ہوگا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ پوری کریں گے اپنی نعمت کو آپ علیہ السلام پر، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر. عظیم نعمت دنیا میں وہ نبوت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کما اتمہا علی ابویکا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے آبا اور اجداد پر اپنی نعمت کو مکمل کیا. کون؟ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام. اپنا ذکر نہیں کیا، اپنا تذکرہ یہ کسر نفسی ہے. ورنہ یعقوب علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہے، اللہ کے. یہ تو الگ بات ہے کہ ہم کیا کرتے جی ماشاءاللہ میں بھی نا جی بات کرتے ہوئے 10 دفعہ اپنا ذکر کرتے ہیں کہ میں بھی کوئی حضرت صاحب ہوں. یعقوب علیہ السلام اپنا ذکر، حالانکہ پیغمبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نبی ہے، لیکن اپنا ذکر نہیں کر رہے. اپنے والد یا اسحاق علیہ السلام اور اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا اللہ آپ کو بھی نبی بنائیں گے. اپنا تذکر درمیان میں نہیں کر رہے. یہ انبیاء کی شان ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے. فرمایا ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا پروردگار سب کچھ جانتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. آگے مزید تفصیل ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا یہ جو واقعہ ہے کس انداز سے رب العالمین نے بیان کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ زندگی رہی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا